الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس امت کے بہترین افراد ہیں۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالی نے اچھی چیز کا وعدہ فرما لیا ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کئی اقسام ہیں، جیسا کہ خلفائے اربعہ، چار مشہور خلفاء، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، اہل بیت وغیرہم۔ ان میں سے کئی اقسام ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں، یعنی کہ جو صحابہ ہیں وہی خلفائے اربعہ میں بھی شامل ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب احد بھی ہیں، اسی طرح دیگر مثالوں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر ان کے افراد کے اعتبار سے ایک تقسیم کی جائے تو بہت بڑی ایک تقسیم ہوتی ہے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، اور دوسری تقسیم وہ ہے جو کہ آیت میں ذکر کی گئی، یعنی فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کرام اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کرام۔ اس آخری تقسیم کے بیان میں اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام کی درجہ بندی فرما دی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں۔ یہ معاملہ افضلیت کا ہے، لیکن جہاں تک بارگاہ خداوندی میں ان کے مقبول ہونے اور جنتی ہونے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز یعنی کہ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ جنتی اور خدا کے مقبول بندے ہیں۔ ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کی نسبت سے ہمارے لیے واجب تعظیم ہے، اور کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا حرام اور گمراہی ہے۔ قرآن و حدیث میں عظمت صحابہ کے بیان جا بجا مذکور ہیں، اور کوئی صحابی بھی اس عظمت و شان سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا، بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین یعنی پہلے ایمان لانے والے، اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی پاک گروہ کے ایمانی اور ان کی قوت، قلبی کیفیت اور عملی حالت قرآن میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، تم انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کی نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں بھی مذکور ہے اور ان کی یہ صفت انجیل میں بھی مذکور ہے۔ یہی متقین، صالحین، خاشعین
صدیقین کے سردار ہیں، جن کے دلوں کی تطہیر اور ان کے نفوس کا تزکیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا اور بذات خود کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو انہی میں سے ہے، اور ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ غیر مسلم بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ اسی مبارک گروہ کی سب سے بڑی تعداد کا نام مہاجرین اور انصار ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت سے جنت، مغفرت اور رزق کریم یعنی عزت والی روزی کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، اور وہ جو ایمان لائے اور مہاجر بنے اور اللہ کے گروہ میں یعنی اللہ کی راہ میں وہ لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ ان صحابہ کرام کا امت میں سب سے افضل ہونا اور فائق ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں واضح فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان صحابہ کرام کے ایک مد یعنی ایک پیمانے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس کے آدھے مد کو پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بالفرض محال یعنی کہ محال ہے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور اگر بالفرض ہو بھی صحیح اور وہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی صحابہ کرام کے ایک مٹھی بھر جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انہی صحابہ سے محبت رکھنے، ان کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے بغض رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا قرار دیا گیا، اور ان کے متعلق دل و زبان کو سنبھالنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لینا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ کرام آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں کہ تم ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے اور یہ خدا سے راضی ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، عبادت رکوع و سجدہ کے شوقین ہیں، رضائے الہی کے طلبگار ہیں، نورانی چہرے والے ہیں، پاک دل، پاک سیرت، اصحاب حکمت، معیاری ایمان والے ہیں، راہ خدا میں جان مال گھر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں، سچے ایمان والے ہیں، خدا کی طرف سے مغفرت اور رزق کریم کے مستحق ہیں، امت میں سب سے افضل ہیں، ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، انہیں تکلیف دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، ان کی تعظیم فرض ہے، ان کی توہین حرام ہے، اور جو ان کی گستاخی کرتا ہے خدا کی گرفت کا شکار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں دل و جان، زبان و قلم سے ہر صحابی کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جنت میں
ان کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔